اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ امید ہے تمام ہی ناظرین خیر و عافیت سے ہوں گے۔ میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، رجب المرجب کی آمد ہے، جس کی آج کم و بیش پہلی تاریخ ہو چکی ہے۔ تو الحمدللہ اسی نسبت سے ماہ رجب المرجب کی جو فضیلت ہے، جو ماہ رجب کی شان ہے، اس کے متعلق چند احادیثیں میں آپ حضرات کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی بارگاہ میں دعا ہے کہ مجھے حق سچ کلمات کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث مبارکہ کے راوی ہیں۔ فرماتے ہیں کہ جب رجب المرجب کا مہینہ آتا تو نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلاۃ والتسلیم یہ دعا بکثرت پڑھا کرتے تھے، اور وہ دعا ہے کون سی؟ نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلاۃ والتسلیم یہ پڑھا کرتے تھے کہ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، یعنی کہ اے اللہ ہمیں رجب و شعبان میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان سے ملا دے۔ حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی اس حدیث مبارکہ کی شرح لکھتے ہیں، فرماتے ہیں مفتی صاحب مفتی احمد یار خان نعیمی کہ رجب میں اللہ تبارک و تعالی ہمیں عبادت میں خوب برکت عطا فرمائے، اور جبکہ شعبان المعظم میں اللہ تبارک و تعالی ہمیں خشوع خضوع عطا فرمائے، اور جبکہ رمضان المبارک کے مہینے کے اندر اللہ تبارک و تعالی ہمیں روزے رکھنے اور قیام کرنے کی اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ بزرگان دین، صوفیہ کاملین، اولیاء کاملین جو فرماتے ہیں کہ رجب کا مہینہ بیج بونے کا مہینہ ہے، جبکہ شعبان المعظم کا مہینہ یہ وہ مہینہ ہے کہ اس کے اندر پانی دیا جائے، یعنی پانی لگایا جائے، اور جب رمضان المبارک وہ مہینہ ہے یعنی اس کے اندر پھر فصل کو کاٹا جائے، یعنی جس چیز کا آپ نے بیج بویا تھا پھر پانی لگایا اب اس چیز کو کاٹا جائے۔ تو صوفیہ کاملین علیہم رضوان فرماتے ہیں کہ رجب میں بیج بونے کا مقصد یہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ رجب المرجب میں اللہ تبارک و تعالی کے بارگاہ میں سجدہ ریز ہو کر، یعنی اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں خوب نوافل ادا کرو، بیج بونے کا مطلب یہ ہے۔ جبکہ شعبان المعظم میں پانی لگانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کرو، اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ اقدس میں اپنے آنکھوں کو آنسوؤں سے بھر دو، اور جبکہ رمضان المبارک میں کاٹنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں اس مہینے میں زیادہ عبادتیں کر کے اللہ تبارک و تعالی کو راضی کر کے پھر اس کی کھیت سے خوب انعامات اللہ تبارک و تعالی کی لوٹ لو، اللہ تبارک و تعالی کی رحمتوں کو لوٹ لو۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس ماہ مقدس کی صحیح معنوں میں اللہ تبارک و تعالی ہمیں ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ شعبان المعظم میں بھی اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کا صحیح معنوں میں ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر جس مہینے کا ہمیں سال و سال انتظار رہتا ہے، رمضان المبارک، حدیث مبارکہ ہے نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ رجب و شہر اللہ و شعبان الشہر و رمضان الشہر امتی، یعنی رجب کا مہینہ یہ اللہ کا مہینہ ہے، اور جبکہ شعبان کا مہینہ یہ میرا مہینہ ہے، اور رمضان المبارک کا مہینہ یہ میرے امتیوں کا مہینہ ہے۔ نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ایک اور جگہ ارشاد فرمایا، حدیث مبارکہ ہے نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ 5 راتیں ایسی ہیں کہ جس کے اندر رب ذوالجلال دعا کو رد نہیں فرماتا ہے۔ وہ 5 راتیں ہیں کون کون سی؟ نمبر 1، رجب المرجب کی تاریخ کی پہلی تاریخ کی رات، یعنی رجب المرجب کی چاند کی پہلی تاریخ، اور نمبر 2، شعبان المعظم کی 15ویں تاریخ یعنی شب برات کی رات، نمبر 3، جمعہ کی رات، اور نمبر 4، عید الفطر کی رات، نمبر 5، عید الاضحیٰ یعنی ذو الحجۃ الحرام کی 10ویں تاریخ کی رات۔ ان 5 راتوں میں جو بھی دعا کی جائے اللہ تبارک و تعالی اسے رد نہیں فرماتا ہے، اسے قبول فرماتا ہے۔ اسی طرح سے حضرت خالد بن معدان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو شخص رجب کی پہلی رات کو ثواب کی نیت سے، اللہ تبارک و تعالی کی رضا حاصل کرنے کی نیت سے جو شخص اسی رات کو یعنی رجب المرجب کی پہلی رات ساری رات عبادت میں گزار دے،
اور پھر اسی دن روزے رکھ کر اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کرے تو اللہ تبارک و تعالی اسے جنت میں داخل عطا فرمائے گا، اسے جنت عطا فرمائے گا، سبحان اللہ۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم صحیح معنوں میں رجب المرجب، شعبان المعظم اور خاص طور پر رمضان المبارک کا مہینہ جو آنے والا ہے، عن قریب ہے، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان تمام مہینوں کی صحیح معنوں میں ادب و احترام کرنے کے اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ ہم بھی یہی دعا کرتے ہیں، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، اے اللہ ہمیں بھی رجب و شعبان المعظم میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان المبارک کے مہینے سے ملا دے، آمین آمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔